وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون
قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين اللہ ربنا ورب العالمین صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا قریب تشریف لے آئیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ ہمارا جو سلسلہ ہے یہ تربیتی اور ایک فکری نشست ہے، اس میں بزرگوں کی نصیحتیں، بزرگوں کے اقوال، بزرگوں کی جو تعلیمات ہیں اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوتی ہے۔ تو آج بھی اسی سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جو ہم بیان کریں اور جو ہم سنیں اللہ پاک مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صالحین کی اپنے دوستوں کو 3 نصیحتیں، یعنی صالحین نیک لوگ اولیاء اپنے دوستوں کو 3 نصیحتیں فرمایا کرتے تھے۔ کتنی؟ 3 نصیحتیں فرمایا کرتے تھے۔ سب سے پہلی نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی آخرت کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالی اس کے دنیا کے کاموں کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ یعنی جو بندہ آخرت کے کاموں میں لگ جائے، نماز پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے جو اعمال صالحہ ہیں، جو بندہ ان کو کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے نا، تو دنیا کے جو معاملات ہیں نا تو اللہ پاک اس کو اپنے ذمے لے لیتا ہے، دنیا کے حوالے سے پھر اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ یہ صالحین اپنی مجلس میں بیٹھنے والوں کو نصیحت فرماتے تھے کہ صرف دنیا داری میں نہ لگ جاؤ، بلکہ اگر صرف دنیا کے بندے بن گئے تو ذلیل اور خوار ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے، لیکن اگر تم نے اعمال صالحہ میں دلچسپی لی تو پھر یاد رکھو دنیا کے معاملات میں پھر اللہ تمہارا مددگار بن جائے گا۔ دوسری نصیحت فرماتے تھے جو شخص اپنے باطن کو صحیح کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کا ظاہر درست فرما دیتا ہے۔ ایک ہے انسان کا ظاہر، ایک ہے انسان کا اندر، اس کو باطن کہتے ہیں۔ یعنی جو بندہ اپنے باطن کو، دل کو اور اندر کے معاملات کو درست کر لے تو اللہ اس کے ظاہر کو بھی سنوار دیتا ہے۔ جو بندہ اپنے باطن کو خوبصورت کرے تو اللہ اس کا ظاہر بھی خوبصورت فرما دیتا ہے۔ تیسری نصیحت فرماتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ صحیح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور مخلوق کے درمیان جو معاملات ہیں ان کو بھی اللہ درست فرما دیتا ہے۔ یعنی جو بندہ اللہ سے صلح کر لے تو اللہ تبارک و تعالی مخلوق کے اور اس بندے کے درمیان بھی معاملات میں کیا کر دیتا ہے؟ صلح فرما دیتا ہے، درست فرما دیتا ہے۔ جو بندہ اللہ سے محبت کرے تو پھر مخلوق اس بندے سے محبت کرتی ہے، جو بندہ اللہ کو راضی کر لے تو مخلوق پھر اس بندے سے راضی رہتی ہے، جو بندہ اللہ کا قرب پا لے تو مخلوق خدا اس کے قریب ہو جاتی ہے، جو بندہ اللہ کو خوش کر لے تو مخلوق خدا اس سے خوش ہو جاتی ہے۔ تو یہاں صالحین اپنے دوستوں کو فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ اپنے معاملات اللہ سے درست کر لے تو پھر اللہ اس کے بدلے میں اپنی مخلوق سے اس بندے کا معاملہ درست فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالی کتنا مہربان ہے اور کتنا کرم فرمانے والا ہے کہ جو آخرت کی تیاری کرے
اللہ دنیا کے معاملات اپنے ذمے لے لیتا ہے، اور جو بندہ اپنا باطن اچھا کر لے تو اللہ ظاہر درست فرما دیتا ہے، اور جو بندہ اللہ سے صلح کر لے تو اللہ اپنی مخلوق کو اس کے تابع دار بنا دیتا ہے، اللہ اس کے تابع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ حدیث شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے 5 نصیحتیں فرمائی۔ کتنی نصیحتیں فرمائی؟ 5 نصیحتیں فرمائی۔ یہ ترمذی شریف میں بھی حدیث پاک موجود ہے، اور مشکات شریف نے بھی، صاحب مشکات نے بھی اس کو نقل فرمایا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو 5 نصیحتیں فرمائی۔ یہ خادم رسول ہے، حضور کے پیارے صحابی ہیں۔ سرکار نے فرمایا، اے انس کامل وضو کرو تمہاری عمر بڑھے گی، یعنی مکمل وضو کرو، اس سے تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا۔ دیکھو ہم وضو کو بظاہر ہم ہلکا جانتے ہیں، لیکن اگر بندہ وضو کرتے ہوئے احتیاط کرے، یعنی کامل وضو کرے، کوئی اعضائے وضو میں سے بال برابر، نوک برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے، ایک تو وضو کرنے کا ثواب الگ ہے، لیکن عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو بندہ چاہے نا میری عمر بڑھ جائے، تو اللہ کے نبی نے یہاں نسخہ بتا دیا ہے، عمل بتا دیا ہے کہ کامل وضو کیا کر، اللہ تیری عمر میں برکت عطا فرما دے۔ دوسری آپ نے نصیحت فرمائی، آپ نے فرمایا، اے انس جو میرا امتی ملے اسے سلام کرو، اس سے تمہاری نیکیاں بڑھیں گی۔ حضور نے فرمایا جو میرا امتی ملے اسے کیا کرو؟ سلام کرو، اس سے کیا ہوگا؟ تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا، جو بندہ صرف کہے السلام علیکم تو اللہ اس کو 10 نیکیاں دیتا ہے۔ جو بندہ کہے السلام علیکم ورحمت اللہ، اللہ اس کو 20 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ کہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اللہ اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب میرے بھائیوں، آپ کتنے ساتھی بیٹھے ہو، اگر میں آپ سب کو سلام کروں پورا، اور ایک ایک سلام کے بدلے میں کتنی؟ 30 نیکیاں، تو بتاؤ میں نے کتنے ہزار کما لیے نیکیاں۔ تو سرکار نے حضرت انس کو فرمایا اے انس جو میرا امتی ملے اسے سلام کرو، اس سے تمہاری نیکیاں بڑھیں گی، تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ تیسری نصیحت فرمائی، سرکار نے فرمایا اے انس گھر میں سلام کر کے جایا کرو، اس کی وجہ سے تمہارے گھر میں خیریت، عافیت، سلامتی بڑھے گی۔ سلام کر کے بندہ گھر میں داخل ہونا تو اس سے برکت داخل ہوتی ہے، خیریت داخل ہوتی ہے، بھلائی داخل ہوتی ہے گھر میں۔ حضور کے پاس ایک صحابی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس میں مفلس ہوں، تنگ دست ہوں، کوئی ایسا نسخہ دیں میں جو ہے وہ کروں اور میں غنی ہو جاؤں۔ سرکار نے فرمایا جب گھر میں جایا کرو بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھ کے سلام کرو، گھر میں داخل ہو، سلام کرنے کے بعد پھر مجھ پر سلام بھیجو، پھر اس کے بعد ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھو تو اللہ تمہارے رزق میں اضافہ فرما دے گا۔ صحابہ کہتے ہیں اس صحابی نے یہ عمل کیا، پہلے اس کا اپنا گزر بسر مشکل تھا، جب سرکار کے دیے ہوئے عمل کے مطابق اس نے عمل کیا تو پھر اس کا رزق پڑوس والوں میں بھی تقسیم ہونے لگا۔ تو یہاں پر سرکار نے فرمایا اے انس گھر میں جب تو داخل ہوا کرنا تو سلام کیا کر، بھلے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو۔ اس صحابی رسول نے بھی یہی عرض کیا تھا، یا رسول اللہ گھر میں اگر گھر والے ہو تو چلو سلام کروں سمجھ آتا ہے، اگر گھر میں کوئی نہ ہو پھر سرکار نے فرمایا تب بھی سلام کرو، کیونکہ ہر مومن کے گھر میں روح محمدی موجود ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا گھر میں اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ برکت ہو، خیریت ہو، بھلائی ہو، امن ہو، عافیت ہو،
تو اسے چاہیے جب وہ گھر میں داخل ہو تو سلام کرے. کیا کرے؟ سلام کرے. تو اس سے اللہ گھر میں برکت عطا فرماتا ہے، رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے، اور بھی کئی اس کے فوائد اور کئی اس کی برکات ہیں. حضور نے چوتھی نصیحت فرمائی. سرکار نے فرمایا اے انس، چاش کی نماز پڑھتے رہو. تم سے پہلے جو لوگ اللہ والے بنے ہیں نا، وہ یہ چاش کی نماز پڑھتے تھے. اس نماز کی پابندی کی برکت سے اللہ نے انہیں اپنا ولی دوست بنا دیا. چاش کی نماز کب پڑھتے ہیں؟ اب جو ٹائم چل رہا ہے تقریباً 8:30 بجے، یعنی اشراق کے تقریباً گھنٹے، سوا گھنٹے، 1.5 گھنٹے بعد یہ نماز پڑھی جاتی ہے، کم سے کم 2. اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا بندے کے 360 جوڑ ہیں انسانی اعضاء. کتنے؟ اور ہر جوڑ پر صدقہ دینا روزانہ واجب ہے. صحابہ نے کہا رسول اللہ تو بہت مشکل ہے. سرکار نے فرمایا مشکل ہے، چلو تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں. سرکار نے فرمایا جو بندہ 2 رکعت چاش کی پڑھ لینا تو وہ اس دن ایسے ہوا جیسے اس نے اپنے تمام 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کر دیا. 2 رکعت چاش، اور اس کی بڑی فضیلت ہے اور اس کی بڑی برکات ہے. چاش کی نماز جو سورج نکلنے کے تقریباً 1.5 گھنٹے بعد جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے. اور صرف اس کا اجر نہیں ہے بلکہ اللہ کے قریب کر دینے والی ہے یہ نماز. اللہ کا قرب دلاتی ہے، اللہ والا بناتی ہے. سرکار نے صحابی کو فرمایا، حالانکہ صحابہ سبحان اللہ سارے ولی بن جائے نا تو ایک صحابی کے جوتے سے لگنے والی خاک کی عظمت کو بھی نہیں پہنچ سکتے. اتنی عظمت ہے صحابی کی. اللہ نے صحابی کو فرمایا، صحابی ولی سبحان اللہ، ولیوں کے امام صحابہ سبحان اللہ. اور 5ویں نصیحت فرمائی. سرکار نے فرمایا اے انس، چھوٹوں پر رحم کرو، بڑوں کی توقیر کرو تو اللہ قیامت کے دن تمہیں میرا ساتھی بنا دے گا. سرکار نے فرمایا، حضور کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور یہاں سرکار نے خوشخبری دی ہے. سرکار نے فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم کرے اور جو ہمارے بڑوں کی عزت کرے، سرکار نے خوشخبری دے دی حضرت انس کو. فرمایا وہ قیامت کے دن میرے نزدیک ہوگا، میرا ساتھی ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ میرا ساتھی ہوگا. اللہ اکبر. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. بزرگوں نے فرمایا 7 چیزوں سے غریبی آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، مفلسی آتی ہے، غربت آتی ہے، اور 7 چیزوں سے خوشحالی آتی ہے. 7 چیزیں کون سی ہیں جن سے غربت آتی ہے، تنگی آتی ہے؟ وہ 7 چیزیں. نمبر 1، جلدی نماز پڑھنے سے. جلدی یعنی خشوع خضوع کے بغیر، جیسے ہم جلدی کرتے ہیں، جیسے ہم جو ہے وہ نہ جلسے کا ہم خیال رکھتے ہیں نہ قوما کا خیال رکھتے ہیں، بس جلدی ہم کہتے ہیں بس مکائیں، جیسے جان چھڑانے والا معاملہ. جلدی جو بندہ نماز پڑھے نا تو رزق میں بے برکتی آتی ہے، غربت آتی ہے. نمبر 2، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے. کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے غربت آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے. اور نمبر 3، پیشاب کرنے کی جگہ وضو کرنے سے. یعنی جہاں بندہ پیشاب کرے اس جگہ پہ جو بندہ وضو کرے نا تو اس سے تنگ دستی آتی ہے. اس سے کیا آتی ہے؟ تنگ دستی آتی ہے. اور نمبر 4، کھڑے ہو کر پانی پینے سے. کھڑے ہو کر پانی پینے سے بھی تنگ دستی آتی ہے. کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے.
ہاں ایسی جگہ پر آپ موجود ہے، کچرا ہے، کوڑا پڑا ہوا ہے، وہاں گندگی ہے، کیچڑ ہے، آپ بیٹھ نہیں سکتے، پھر تو چلو شرعی مجبوری ہے، آپ کھڑے ہو کر پی سکتے، لیکن کرسی بھی لگی ہوئی ہے، جگہ بھی ہے، صاف ستھری ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود اگر کھڑے ہو کر بندہ پانی پیے نا تو اس سے تنگ دستی آتی ہے، غریبی آتی ہے، مفلسی آتی ہے۔ نمبر 5، منہ سے چراغ بجھانے سے۔ کیا؟ وہ جو دیا جلاتے ہیں نا، دیا، اس کو پھونک مار کے اس کو بجھانے سے بھی تنگ دستی غربت آتی ہے، یہ بزرگ فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح نمبر 6، دانت سے ناخن کاٹنے سے، اس سے بھی تنگ دستی آتی ہے۔ اکثر لوگوں کو عادت ہوتی ہے ایسے دانت جو ہے وہ کاٹتے، دانت سے ناخن کیا ہے کاٹتے رہتے ہیں، تو اس سے تنگ دستی آتی ہے، مفلسی آتی ہے۔ اور 7ویں چیز کیا ہے جس سے غریبی آتی ہے، غربت آتی ہے؟ وہ ہے دامن یا آستین سے منہ صاف کرنے سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ اس کو کہتے ہیں دامن، اور یہ ہے آستین، اس سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا منہ صاف کرتے ہیں، اس سے تنگ دستی آتی ہے، غربت آتی ہے، یہ آ گئی سمجھ میں؟ اور 7 کون سے کام ہے جس سے خوشحالی آتی ہے؟ 7 کام وہ ہیں جن سے خوشحالی آتی ہے، یعنی رزق بڑھتا ہے، عمر بڑھتی ہے، کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے، گھر میں برکت میں اضافہ ہوتا ہے، کھانے پینے میں، دسترخوان میں، ہر چیز میں۔ نمبر 1، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے خوشحالی آتی ہے۔ آج ہر آدمی چاہتا ہے میں غریب نہ بنوں، خوشحال بنوں۔ بزرگوں نے بہترین اپنی تعلیمات سے بتا دیا، یوں سمجھے کہ ایک بجٹ پہ کیا ایک منشور دے دیا کہ یہ غریب ہونا چاہتے ہو تو یہ کر لو، اور خوشحال ہونا چاہتے ہو تو یہ کر لو، یعنی پیکج دے دیے 2، کون سا لینا چاہتے ہو، مفلسی والا یا غریبی والا؟ آپ کون سا لینا چاہتے ہیں؟ امیر ہونا چاہتے ہیں نا، خوشحال ہونا چاہتے ہو نا یار، بری بات تھوڑی ہے امیر ہونا یار۔ غریب سے بندہ ایسا پیسے دوسروں کو دیکھ کے بندہ کڑتا رہے، دل میں جلتا رہے، اس سے اچھا ہے نا بندے کے بعد اچھی گاڑی ہو، اچھا پیسہ ہو، بینک بیلنس ہو، حلال کا ہو، حرام کا نہ ہو، تو وہ تو اچھا ہے نا، بندہ بجائے اس کے کہ ہاتھ پھیلائے لوگوں کو دیتا رہے، وہ اچھا ہے نا بھائی۔ میں تو چاہتا ہوں بھی میں امیر بن جاؤں، میں تو چاہتا ہوں سرکار کی امت کا سب سے بڑا امیر بنوں، اور اللہ میری اس دولت کو مجھے توفیق دے، میں سرکار کی امت کے غریبوں پر، فقیروں پر، یتیموں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر، مدارس پر، مساجد پر، تنظیمات پر، دین کے کاموں میں میں جو ہے وہ خرچ کروں، اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ آپ بھی یہ خواہش کیا کریں، نیک ارادہ کرنے سے بھی اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور اگر اس کو عملی جامہ پہنا لے، بندہ عمل کر لے، تو اللہ اس کو دوہرا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں، معمول بنائیں، اس سے آپ کی روزی میں اضافہ ہوگا، آپ خوشحال ہو جائیں گے۔ نمبر 2، 5 وقت کی نماز پڑھنے سے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے سے، تو نماز پڑھنے سے رزق کم نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو لوگ رزق کمانے کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں پھر بھی پوری نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب رزق کماتے ہوئے آپ اللہ کی عبادت چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کے رزق سے برکت اٹھا لی جائے گی، پھر وہ آپ کا رزق آپ کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اور نمبر 3، خدا کا شکر ادا کرنے سے خوشحالی آتی ہے، شکر ادا کیا کریں۔ یار دیکھو اللہ نے مجھے آپ کو آنکھیں دی ہیں نا، ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی مخلوق میں ایسے لوگ نہیں ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں، دیکھ نہیں سکتے، ہم ان سے تو بہتر ہیں نا یار۔ آپ میرے پاؤں ہیں، ہم چل کے مسجد میں آئے ہیں، آپ کے بھی ہیں، ہاتھ ہیں، ہم اشاروں سے بات کر رہے ہیں، ہمارا سر کام کر رہا ہے، ہمارے جسم پہ بال ہیں، اللہ نے خوبصورت بنایا، نئے نقش، سارا کچھ اللہ نے اچھا بنایا، تو ہمیں بجائے اس کے کہ ناشکری میں پڑ جانا چاہیے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس سے اللہ نعمتیں اور عطا فرماتا ہے، نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید نعمتوں سے نوازوں گا، میں تمہیں مزید خوشحال کروں گا، میں تمہیں مزید عطا فرماؤں گا، میں تمہارے لیے اور رزق کے دروازے اور رزق کی جو ہے وہ راہیں کھولوں گا۔
ये अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुरान पाक। और यहां क्या कहा गया? शुक्र अदा करोगे अल्लाह खुशहाल कर देगा, उस थोड़े में बरकत डाल के बढ़ा देगा, या वो थोड़ा तुम्हारी जरूरतों के लिए काफी अल्लाह फरमा देगा। वरना क्या होता है, लाखों रुपए लोग कमाते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं नुकसान हो गया, कहीं कोई बीमार हो गया, लाखों रुपए लग जाते हैं। अगर थोड़ा हो लेकिन बरकत हो, कोई बीमार ना हो, ना कोई छीना मतलब डकैती पड़े, ना चोरी हो, ना कोई आग लगे, ना नुकसान हो, वो थोड़ा बंदे की थोड़ी जरूरतों के लिए काफी हो जाए तो वो अच्छा है ना। शुक्र अदा करने से अल्लाह का बंदे की रोजी में इजाफा फरमा देता है। और नंबर 4, गरीबों और मजबूरों की मदद करने से, भली थोड़ी हो, जितनी अल्लाह ने तौफीक दी है। 1 रुपए की तौफीक है 1 रुपए से करो, 5 रुपए की तौफीक है 5 रुपए से करो। हमारे यहाँ पता है क्या होता है, हम चाहते हैं कि एक बंदे ने अगर हमसे 1000 रुपया मांगा है तो हम जो है वो कहां से लाए, 1000 रुपया हमारे पास तो नहीं है। ओ अल्लाह के बंदे, आपकी तौफीक 1 रुपए की है, बोल यार भाई मेरी 1 रुपए की तौफीक है, बस इसे कबूल कर ले। अल्लाह जब 1000 मुझे तौफीक देता तो मैं तेरी 1000 की भी मदद करूंगा। हम जो है वो थोड़ी बहुत खैर से भी महरूम रह जाते हैं। तो आपके पास 1 रुपए देने की तौफीक, 1 रुपए दे, 5 रुपए की है, 10 रुपए की, 50 की है, 100 की है, 200 की है, लेकिन आप खैर में हिस्सा जरूर लें, मजबूर हो। लेकिन आजकल लोगों ने इसको हड हरामी का जरिया बनाया हुआ है, कमाते वमाते नहीं है और हाथ फैलाकर भीख मांगते। ऐसे प्रोफेशनल लोगों को नहीं दे जिन्होंने इसको जरिया माश बना लिया है, ऐसे लोगों का नहीं। जो वाकई में मजबूर हैं, आप उनकी जितनी तौफीक हो सके मदद करेंगे तो अल्लाह आपकी रोजी में बरकत डाल देगा। आपका रिज्क देने से कम नहीं होगा, आपके रिज्क में अल्लाह और इजाफा फरमा देगा। और नंबर 5, गुनाहों से माफी मांगने से, अल्लाह से माफी मांगा, मेरी जुबान के गुनाह माफ कर दे, आंखों के गुनाह माफ कर दे, मेरे बातिन के गुनाह माफ कर दे, मेरे हाथों के, पांव के। आप जितना ज्यादा अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपके रिज्क में बरकत अता फरमा देगा। क्योंकि जो बंदा अल्लाह से जितना ज्यादा माफी मांगे, अल्लाह की रहमत उसकी तरफ उतना ज्यादा मुतवज्जे होती है, और जिसकी तरफ अल्लाह की जितनी ज्यादा रहमत मुतवज्जे होगी, अल्लाह की रहमत उस पर ज्यादा बरसेगी। और अल्लाह की रहमत में से रिज्क भी है, उम्र भी है, सेहत भी है, घर बार की बरकतें, खुशहालियां, कामयाबियां भी है, कारोबारी खुशहाली भी है, ये सारी चीजों में शामिल। नंबर 6, माँ बाप रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करने से भी खुशहाली आती है। माँ बाप को राजी करा, माँ बाप की दुआएं लिया करें, अगर जिंदा हैं, मर गए तो उनके लिए दुआएं किया करो मगफिरत की, अल्लाह इससे भी रोजी में बरकत अता फरमाता है। हदीस पाक का मफहूम है, जो बंदा अपनी दुआओं में अपने माँ बाप को भुला देता है, अल्लाह उसकी रोजी तंग कर देता है, और जो बंदा अपनी दुआओं में अपने माँ बाप को याद रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी रोजी में इजाफा फरमा देता है। तो अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक, उनका अदब, उनका एहतराम, उनकी खिदमत, उन पे जो आपके पास तौफीक है खर्च करेंगे, अल्लाह आपके रिज्क में कमी नहीं डालेगा, अल्लाह आपके रिज्क में इजाफा डालेगा, आपका रिज्क बढ़ेगा, आपके रिज्क में खुशहाली आएगी। अल्लाह आपको ऐसी जगहों से फिर रिज्क देगा जहां से आपके मिलने का वहम गुमान भी नहीं होगा। और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक किया करें। रिश्तेदार हैं जो खूनी रिश्तेदार हैं, खानदानी रिश्तेदार हैं, उनके साथ बिगाड़ा ना करें। यह आजकल खवातीन मर्दों को खराब करती हैं, तेरा भाई ऐसा है, तेरा फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है। औरतों के बहकावे में मत आए, उनकी बातें मत सुन ले, बस दरिया में डाल दें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो मर्द औरत की बातों में आ गया वो हलाक हो गया। औरत की हुक्मरानी पसंद नहीं, मर्द को अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने हुक्मरान बनाया है, सरबराह बनाया है, उसको बड़ा बनाया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक किया करें, उनकी खुशी में गमी में शामिल होने की कोशिश किया करें, उनसे मुलाकात किया करें, उनको अगर कोई ज़रूरत हो तो जो आपसे हस्ब तौफीक हो सके उनकी ज़रूरत में ज़रूर आप उनकी हेल्प किया करें, तो इससे अल्लाह आपको खुशहाल फरमा देगा। आखिरी चीज, सुबह के वक़्त सूरह यासीन शरीफ और शाम के वक़्त सूरह वाक़िया शरीफ पढ़ने से अल्लाह बंदे को खुशहाल फरमा देता है।
صبح کی نماز کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی عادت بنائیں، سورہ یاسین شریف پڑھا کریں، اس سے اللہ رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ کیونکہ صبح کا آغاز جب آپ نے، کیونکہ صبح کا جو وقت ہے نا وہ اللہ کے رزق کی تقسیم کا وقت ہے۔ آپ صبح کسی چوک چوراہے پہ کھڑے ہو جائیں تو آپ دیکھیں صبح کو پرندے ہوں، چرند ہوں، درند ہوں، انسان ہو، کوئی دائیں جا رہا ہے، کوئی بائیں جا رہا ہے، کوئی مشرق جا رہا ہے، کوئی شمال جا رہا ہے، کوئی جنوب جا رہا ہے، صبح رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے۔ ارے جس بندے نے صبح نماز سے، اللہ کے قرآن سے آغاز کیا ہو، بتاؤ اللہ اس کے رزق میں کتنی برکت عطا فرمائے گا، اللہ اس کے رزق میں کتنا اضافہ فرمائے گا۔ تو صبح سورہ یاسین شریف پڑھیں، مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ شریف پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے سورہ واقعہ کے بارے میں فرمایا جو بندہ مغرب کے بعد اس کی تلاوت کا معمول بنا لے کبھی اس کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا، کبھی اس کے گھر میں رزق ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے آقا کے پیارے غلاموں، غوث اعظم کے، میرے خواجہ کے دیوانوں، جامعہ مسجد طیبہ کے پیارے پیارے نمازیوں، دیکھو کتنی ہمارے بزرگوں کی پیاری پیاری تعلیمات اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے ارشادات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ میرے دوستو، یہی وہ صحبتیں ہیں جس سے انسان سیکھتا ہے، سیکھنے کے بعد پھر عملی زندگی میں وہ کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ورنہ ہماری زندگی غفلت میں بسر ہو رہی ہے۔ دیکھو آپ میں سے کئی ایسے جن کی داڑیاں سفید ہو گئی ہیں، اب زندگی بچی کیا ہے؟ آپ میں سے کچھ ایسے جن کی داڑیاں سفید ہو رہی ہیں، اب بچے تو بہت تھوڑے رہ گئے، لیکن اب ہم جو نمازوں میں تقریباً آتے ہیں وہ تقریباً آخرت کے قریب ہوتے چلے جا رہے، موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے۔ تو میرے دوستو، یہ اچھی صحبتیں، پیاری صحبتیں جن میں پیاری پیاری باتیں بتائی جاتی ہیں، ہم یہ پیاری باتیں سنیں گے تو ہمارے دل کو لگیں گی تو ہم کوئی عمل کر پائیں گے، ورنہ غفلت میں زندگی بسر ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی۔ اسی طرح ہمیں جو ہے وہ گمنامی میں لوگ جنازے پڑھ کے دعائیں کر کے بس قبر میں پھینک آئیں گے اور پھر ہمارے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہوگا۔ ہمارے یہ نیک عمل ہیں جو میں نے یہ بتایا ہے، یہ اگر کریں گے تو بھلے پیچھے سے دنیا میں کوئی نہ آئے، یہ ہمارے ساتھی بن جائیں، یہ ہمارے ساتھی بن جائیں گے۔ یہ نیک مجلسیں ہماری قبر کی تنہائی میں ہمارا ساتھی بنے گی، اور یہ اللہ کا ذکر ہماری قبر کے اندھیرے میں نور بنے گا۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں ایسی نیک محافل میں بار بار شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر اتوار کو یہ مختصر وقت میں محفل سجاتا ہوں، اور یہ اس لیے سجاتا ہوں تاکہ آپ حضرات بھی بیٹھ کر اولیاء کرام صالحین کی، حضور کی، اسلام کی، دین کی پیاری پیاری نصیحتیں، باتیں، اقوال، ارشادات آپ جو ہے وہ سماعت فرمائیں، تاکہ میں بھی اپنی اصلاح کر سکوں، آپ بھی اپنی اصلاح کی کوشش فرما سکیں۔ اللہ کریم آج کی محفل کو قبول فرمائے، آمین، الحمدللہ۔ یا اللہ کریم آج کی ہماری محفل شہدائے پاکستان کے نام، حضور کے واسطے وسیلے، ان کی روح کو ہم سے راضی فرما، پاکستان کو استحکام دے، پاکستان کو ترقی دے، پاکستان کو خوشحالی دے، پاکستان کو عزتوں سے مالا مال فرما، پاکستان کو نیک، صالح، امانت دار، دیانت دار، اپنے اپنے پیارے محبوب کے پسندیدہ چنیدہ حکمران عطا فرما۔ یا اللہ اس ملک کے اداروں کے جتنے سربراہان ہیں سب کو اس ملک کے ساتھ مخلص فرما، سب کو اس ملک کی بہتری، اس ملک کی سلامتی، اس ملک کی بقا، اس ملک کی معاشی حوالے سے خوشحالی میں اپنا اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم جن لوگوں نے، جن ماؤں نے، بہنوں نے، بزرگوں نے، بچوں نے قربانیاں دی، ان کی قربانیوں کو تجھے واسطہ نیک صالح اب ان کی قربانیاں جس مقصد کے لیے دی ہیں ان مقاصد کو حاصل کرنے والے اب حکمران بھی عطا فرما، انہی کی اولادوں میں سے حکمرانوں کا انتخاب فرما، تاکہ وہ اپنے آباء و اجداد، اپنے اسلاف کے یا اللہ مقاصد کو پورا کر سکے اور ان کی روح کو خوش کر سکے۔ یا اللہ یہ 76واں یوم آزادی منا رہے ہیں، لیکن یا اللہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، پریشانی ہے، مہربانہ نیک صالح حکمران دے، سمجھدار حکمران دے، سلجھے حکمران دے، آپس میں یہ جو لڑ رہے ہیں ان کو ہدایت دے، ہدایت دے، ہدایت دے، ہدایت دے میرے اللہ۔ یا اللہ اس ملک کو اپنوں پرائیوں کی دشمنی سے، سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس ملک کو ترقی عطا، ہماری اس مسجد کو شاد و آباد فرما۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔